جو ہمارے کشمیری بھائی اور بہن ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ضرور ایک دن وہ رنگ لے کے آئیں گی۔ پاکستان نے ہمیشہ اور ہمیشہ ان کے ساتھ یعنی باقاعدہ ایک ڈپلومیسی جو ہماری ہے، خارجہ پالیسی، اس کا یہ حصہ ہے، اور تمام مورل سپورٹ، اخلاقی سپورٹ ہمیشہ دی ہے اور دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری سفارتی کاوشیں ہیں وہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ اس معاملے کو حت المقدور کوشش کی کہ جلد سے جلد بلا تاخیر اس کو طے کیا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور جو ان کی جو معاملات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کی بلا تاخیر ان کی منظوری کی جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سوموار کو میں نے فلفور ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں، سب لوگ آپ وہاں پر موجود تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے ہم نے 23 ارب روپے کا جو ایک مالی معاونت کا پیکج منظور کیا وہاں پر، اور اس کو صرف لفاظی کی حد تک نہیں، وہیں پر ہم نے باقاعدہ وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ تیار کی۔ فورن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کشمیر کا بھرپور طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی حکومت اور برادر اسلامی ممالک کی کاوشوں سے یہ ممکن ہو سکا۔ اسی طریقے سے ابھی ایران کے ہمارے بھائی صدر رئیسانی صاحب تشریف لائے تھے، رئیسی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، وہ تشریف لائے تھے، اور کشمیر کی بات میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھرپور انداز میں کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفاظی کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کی بات ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ ہم آزاد جموں کشمیر کے عوام کی دلوں کے ساتھ ہیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، اور یہ جو چند دن پہلے جو ایک تحریک اٹھی تھی جس میں بدقسمتی سے بعض ایک پولیس کا ایک سپاہی اور کچھ شہری وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور توڑ پھوڑ ہوئی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ گئے، ان کے آنسو تو قیامت تک وہ خشک نہیں ہوں گے، لیکن یقیناً انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کے یتیم بچوں نے اور ان کے بھائیوں اور بہنوں نے، اور انہوں نے یقیناً دنیا میں تعلیم حاصل کر کے اپنا جائز مقام پیدا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے جو پاکستان کی حکومت نے میں نے جو ایک پیکج جو اناؤنس کیا ہوا ہے شہداء کے لیے، وہ انشاءاللہ ان کو فی الفور ان کو پہنچایا جائے گا، اور ہمیں سب کو ان سے دلی ہمدردی ہے۔ اور میں اس موقع کے اوپر میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، آپ ان کی پوری کابینہ کو، اور اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب کو، امیر مقام صاحب کو، اور درجہ بدرجہ تمام جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرے اتحادی ہیں، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے اس نازک مرحلے پر بہترین مشاورت پیش کی اور بہت شاندار مشورے دیے، اور ہم نے بر وقت الحمدللہ اس معاملے کو حت المقدور کوشش کی کہ جلد سے جلد بلا تاخیر اس کو طے کیا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور جو ان کی جو معاملات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کی بلا تاخیر ان کی منظوری کی جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سوموار کو میں نے فلفور ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں، سب لوگ آپ وہاں پر موجود تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے ہم نے
23 अरब रुपए का जो एक माली मामनत का पैकेज मंजूर किया वहाँ पर, और उसको सिर्फ लफाजी की हद तक नहीं, वहीं पर हमने बाकायदा एक वहाँ पर एक स्टेटमेंट तैयार की, उसको जारी किया गया। आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी और आईजी से बराह रास्त मेरा राब्ता था, और हमारे जो दूसरे जो इदारे हैं उन सब से राब्ता था, और वहाँ भी मुशावरत से फिलफौर इसकी आगाही आगे जो लोग मुतालबात कर रहे थे उन तक पहुँचाई, और उनको उनको यकीन दिलाया कि ये बात अल्फाज या कागज़ों में नहीं रहेगी, सिर्फ चंद दिनों में इंशाअल्लाह अमली इसको जामा पहनाया जाएगा। आज मैं ये आपके पास लेकर आया हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को बाकायदा 16 तारीख को ये हदायत दी कि ये 23 अरब रुपया जो रकम ये आज़ाद कश्मीर को पहुँचा दी जाए। और आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये 23 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर हुकूमत में अकाउंट में आ चुका है। ये कोई आप पर कोई एहसान जताना नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि बतौर एक पाकिस्तानी के, और आज़ाद कश्मीर जिसको, और कश्मीर जिसको हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान की शहरक कहा था, उसके साथ वालियाना जो इत्तेहाद, ताल्लुक़ और मोहब्बतों के जो फूल हैं वो हमेशा हमने निछावर किए, आपने निछावर किए। और वादी कश्मीर में जो बेगुनाह कश्मीरों का जो खून बह रहा है, और वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि, और तिहाड़ जेल में जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ, और जिस तरह उनको सज़ाए मौत देने की वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं, उसका नतीजा सब ने देखा कि इलेक्शन हुए, मगर जो हुकूमती पार्टी है वो अपने लेवल पर, अपने नाम पर वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकी। मैं समझता हूँ कि यही जहाँ पर जुल्म होता है, जहाँ पर ज़्यादती होती है, तो फिर उसका आगे से यही जवाब मिलता है। तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि न सिर्फ इंशाअल्लाह जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो न सिर्फ कभी रायगा नहीं जाएंगी, ज़रूर एक दिन वो रंग लेके आएंगी। पाकिस्तान ने हमेशा और हमेशा उनके साथ यानी बाकायदा एक डिप्लोमेसी जो हमारी है, ख़ारजा पॉलिसी, उसका ये हिस्सा है, और तमाम मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट हमेशा दी है और देते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो हमारी सफारती काविशें हैं वो हमेशा जारी रखेंगे ता वक्त के कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता। आज एक तरफ कश्मीर की वादियों में बेगुनाह कश्मीरियों का खून बह रहा है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन में आप देखें 36,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। हज़ारों बच्चे और बच्चियां वो इस दुनिया से अपना अगली दुनिया पहुंच गए हैं, और हज़ारों उनके माँ बाप, नौजवान बुज़ुर्ग, नौजवान बच्चियां और माएँ वो शहादत का जाम नोश कर चुकी हैं। और दुनिया एक महव तमाशाई बनी हुई है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो फ़लस्तीन है। लेकिन हमें अपनी पुरअमन जदोजहद जारी रखनी है, अखलाकी सपोर्ट जारी रखनी है, सफारती सपोर्ट जारी रखनी है, और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को और फ़लस्तीनियों को उनका इंशाअल्लाह उनके हकूक़ मिलेंगे। मैं आज यहाँ पर जहाँ पर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ ये बताने के लिए कि आपकी तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से जुड़ी हुई कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के भाई और बहन तरक्की और खुशहाली का सफ़र तय करेंगे। वो पाकिस्तान की उसमें इज़्ज़त है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और जो हमारे दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे दरमियान जो एक बातें तय हैं, उसके ऊपर अमल पैरा होना
ہمارا فرض ہے، اور اسی حوالے سے میں آج یہ باتیں عرض کروں گا کہ جلدی IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے منسٹر پاور اور سیکرٹری پاور اور وہ وہاں پر چونکہ مصروف تھے. جو ہی IMF ٹیم جائے گی، میں نے وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی ہے کہ اپنی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دیں، تاکہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اپنا ایک سیر حاصل گفتگو کر کے اس کے اوپر اس کو پرماننٹ اس کو شکل ہم اختیار کریں، اس کو پرماننسی دیں، تاکہ آئندہ کبھی قیامت تک اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اس حوالے سے میں جو واٹر چارج ایشوز ہیں وہ بھی سیکرٹری واٹر یہاں پر موجود ہیں، کہاں ہیں علی صاحب، ان کو بھی میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس حوالے سے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کی ٹیم کے ساتھ. اور مانگلا فیز 2 میں ایک جو سنا ہے کہ برج جو پارشلی بن چکا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا وہ نہیں بن سکا، اس کو جنرل صاحب فل فور بلا تاخیر اس کو مکمل کروائیں، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. ایک اس کا بڑا حصہ بن چکا، اب اس کی چھوٹی سی اگر لینتھ رہ گئی ہے تو اس کی اگر تصویریں جو ہمارے جو دوستی کے، ہمارے استحکام کے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، ان کو ملائن کرنے کے لیے اگر اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کاز کو ایک ذوف پہنچتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ ایک فوجی جرنیل ہیں تو وہ جو فوجی جرنیل کا جو ہوتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، وہ بس آپ کرا کے دیں. اسی طریقے سے جو نیلم جیلم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سیکرٹری واٹر میں آپ سے علی صاحب ہیں، سیکرٹری بڑے قابل افسر ہیں اور امیر مقام، آپ ساتھ بیٹھیں گے متعلقہ وزارتوں کے ساتھ پاکستان کی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کریں، اور ڈسکس کر کے اگلے 2 ہفتوں میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو پلان ہے وہ طے کر لیں، تاکہ کشمیری آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقیناً واثق ہو جائے کہ بھئی یہ باتیں نہیں ہیں، اب یہ عمل کرنے کا وقت آ گیا. اور اس طرف کہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو بھی ان کو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو ایک بہت اچھا جو یہاں پر رویہ اختیار کیا گیا ہے